ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکر سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اپنے والدین کا احترام اور ان کی خدمت کرو، تمہیں ان کی اہمیت کا احساس تب ہوگا جب تم ان کی کرسی کو خالی پاؤ گے۔ اللہ رب العزت سب کے والدین کو عمر دراز نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رنگین خواب، اونچے شوق، آگے زندگی پیچھے موت۔ ماں اور باپ کا فرق۔ ماں کی آنکھوں سے ہمیشہ محبت ٹپکتی ہے، جبکہ باپ آنکھوں سے اظہار کیے بغیر محبت کرتا ہے۔ ماں زندگی بخشتی ہے، جبکہ باپ جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ ماں روٹی اور کھانا کھلاتی ہے، جبکہ باپ روٹی اور کھانے کی قیمت کا احساس دلاتا ہے۔ ماں دنیا سے متعارف کرواتی ہے، جبکہ باپ دنیا کو آپ سے متعارف کرواتا ہے۔ ماں اپنی ذات پر توجہ رکھنے سکھاتی ہے، جبکہ باپ ذمہ داریوں پر توجہ رکھنا سکھاتا ہے۔ ماں گرنے سے بچاتی ہے، جبکہ باپ گر کر سنبھلنا سکھاتا ہے۔ ماں پیروں پہ چلنا سکھاتی ہے، جبکہ باپ زندگی کے نشیب و فراز میں اپنے بلبوتے پہ چلنا سکھاتا ہے۔ ماں اپنے تجربات سے سکھاتی ہے، جبکہ باپ نئے تجربات کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ ماں کی محبت کا اندازہ دنیا میں آنکھ کھولتے ہی ہو جاتا ہے، جبکہ باپ کی محبت کا اندازہ خود باپ بننے کے بعد ہوتا ہے۔ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا، میں نے ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں دیکھا۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ پاک کی ذات کی کہ اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، خدمت کروں؟ فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ عرض کیا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ عرض کیا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ اس نے چوتھی بار عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا وہ تیرا باپ ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہنستے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈستے بھی ہمیں ہی ہیں۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے؟ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک دن اپنی زندگی کا میرے لیے قربان کیا، گر کر پھر کیسے اٹھنا ہے یہ انداز سکھاتے تھے آپ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا، ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں، مگر ہزار غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں،
اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ زندگی میں رونق ماں باپ سے ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائشیں ہوں، چہرے پر یتیمی آ ہی جاتی ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ اے قلم رک جا، ادب کا مقام ہے، تیری نوک کے نیچے میرے ماں باپ کا نام ہے۔ ایک ایک دن اپنی زندگی کا میرے لیے قربان کیا، گر کر پھر کیسے اٹھنا ہے یہ انداز سکھاتے تھے آپ۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، ماں باپ جیسے نخرے کوئی نہیں اٹھاتا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ زندگی اس آذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی آذان نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں کہ اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ سخت دل، مجھے لگتا ہے انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہوتی نظر آئے۔ ماضی میں اگر جانا ممکن بھی ہو تو پہلے جیسا کچھ نہیں رہتا۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھ لینا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ عظیم مصور ہے، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت۔ الطاف حسین جالی۔ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے، کچھ دروازے اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا، ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں، نمبر 1 آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے، نمبر 2 ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ کمال بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔